بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنۃ 100 درجہ ما بین کل درجتین 100 عام. رواہ الترمذی. محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے جہنمیوں کا سب سے ہلکا عذاب بتایا گیا. آج کے درس میں جنتیوں میں جو سب سے کمتر درجے کا جنتی ہوگا، ادنا جنتی، اس کو کیا مقام حاصل ہوگا، جنت میں اسے کیا نعمتیں حاصل ہوں گی. ترمذی کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی الجنۃ 100 درجہ، جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنی دوری ہے جتنا ہر 2 درجے کے درمیان 100 سال کی مسافت کی دوری ہے. اور ترمذی ہی کی دوسری حدیث میں ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں اور 2 درجوں کے درمیان اتنی دوری ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے. والفردوس اعلی الجنہ، اور جنت الفردوس کی جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور قرآن مجید میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 132 میں اللہ نے کہا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جنت میں ہر جنتی کو اس کے عمل کے مطابق درجے ملیں گے. بندے کا جیسا عمل ہوگا اسی حساب سے اس کو جنت میں درجہ ملے گا. اب آئیے دیکھیں کہ سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا، اس کو کیا درجہ ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سب سے آخری جنتی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا ادخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جا. تو جنت میں آئے گا تو اسے ایسا محسوس ہوگا کہ جنت فل ہو چکی ہے اور سارے لوگ اپنی اپنی سیٹیں لے چکے ہیں. تو اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، سارے لوگ اپنے ٹھکانے کر لیے ہیں، ہر ایک اپنی سیٹ لے چکا ہے. تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ اس کو اس کی نعمتیں، اپنی نعمتیں یاد دلائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص سے، اس آخری درجے کے جنتی سے کہے گا فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا، تیرے لیے آج جنت میں دنیا کے برابر جو دنیا ہے اور دنیا کے اندر جو بھی نعمتیں ہیں، اور اس کا 10 گنا تجھے جنت میں ملے گا. دنیا کے برابر اور اس کا 10 گنا آج تجھے میں جنت میں دیتا ہوں. وہ کہے گا، اتنا بڑا درجہ اسے ملنے کے بعد کہے گا، اسے یقین نہیں آئے گا کہ مجھے اتنی ساری نعمتیں مل رہی. وہ کہے گا کہ تسخر منی وانت الملک، اے اللہ تو رب العالمین ہے اور تو مجھ سے مذاق کرتا ہے کہ تجھے دنیا کے برابر اور اس کا 10 گنا میں دے رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرتے وقت ہنسے کہ اس کو اپنے درجے پر یقین ہی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً، یہ جنت کا سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا وہ اس کو یہ مقام حاصل ہوگا. اسی طرح سے ایک دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے سوال کیا کہ جنت کا سب سے ادنا درجہ کیا ہوگا، ادنا درجے کے جنتی کو کیا مقام حاصل ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ آخری درجے کا جنتی آئے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا. وہ جنت میں چلا جائے گا تو اسے بھی محسوس ہوگا کہ جنت فل ہو چکی ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ تجھے دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے برابر سلطنت تجھے مل جائے.
دنیا میں ایک بادشاہ کو جو سلطنت حاصل ہوتی ہے، اس کے پاس جو خزانے ہوتے ہیں، جو اس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں، دنیا کی کسی بادشاہ کے برابر تجھے نعمتیں مل جائیں تو وہ کہے گا رضی تو ربی، اے میرے رب میں راضی ہو جاؤں گا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا ھذا لکا ومثلہ 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 ومثلہ، اتنا اور اتنا اور اتنا اور، یہاں تک کہ 5 مرتبہ آپ نے کہا. تو 5ویں مرتبہ وہ کہے گا کہ رضی تو ربی، اے میرے رب میں راضی ہو گیا. یعنی دنیا کے کسی بادشاہ کے 5 گنا نعمتیں اس کو ملیں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا ھذا لکا وعشرۃ امثالہ، اتنا تو تجھے ملے گا ہی، اس کا 10 گنا اور میں تجھے دیتا ہوں. تو جنتی خوش ہو جائے گا. یہ جنت کا سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا. اور جو جنت کا جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا وہ یہ سمجھے گا ما اوتی احد مثل ما اوتی، تو مجھے جنت کے اندر جو نعمتیں ملی ہیں اتنی نعمتیں کسی کو بھی نہیں ملی ہوں گی. حالانکہ اسے سب سے کم نعمتیں ملیں گی، وہ سب سے کمتر درجے کا جنتی ہوگا، لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے جو نعمتیں ملی ہیں ایسی نعمتیں کسی کو نہیں ملی ہیں. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا تو ایک آخری شخص بچے گا اور اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف پھیر دے گا اور وہاں سے وہ جہنم کی آگ کو دیکھے گا اور جہنم کی آگ کی تپش اس کے چہرے کو چلا رہی ہوگی اور اس کی بدبو وہ محسوس کر رہا ہوگا. کچھ دن تک وہ برداشت کرتا رہے گا. اس کے بعد رب العالمین سے سوال کرے گا اے اللہ میری ایک ہی درخواست ہے کہ میرے چہرے کو تو جہنم کی طرف سے کسی دوسری طرف پھیر دے، اس لیے کہ اس کی بدبو سے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور اس کی تپش مجھے جلاتی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کیا یہ ممکن ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اگر میں تجھے یہ نعمت دے دوں، تیری یہ خواہش پوری کر دوں تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال نہیں کرے گا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں اللہ، میں لا وعزتک لا اسألک غیرہ، تیری عزت کی قسم میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال تجھ سے نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ اس سے عہد و پیمان لے گا، ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں، دوسرا سوال نہیں کرنا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی طرف سے جنت کی طرف پھیر دے گا. اب وہ دور سے جنت کو دیکھے گا، جنت کا خوشنما منظر اس کو دور سے نظر آئے گا. کچھ دن تک، کچھ مدت تک وہ صبر کرتا رہے گا، پھر اسے صبر نہیں ہو پائے گا. پھر اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا کہ اے اللہ مجھے بس جنت کے دروازے تک، ربی قدمنی الی باب الجنہ، اے اللہ اے میرے رب تو مجھے جنت کے دروازے تک بس پہنچا دے. اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کیا تو نے مجھ سے عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال نہیں کروں گا؟ کتنا بے وفا ہے، عہد شکنی کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کو جنت کے دروازے پر لا کر چھوڑ دے گا. پھر اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کرے گا کہ میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال نہیں کروں گا. وہ صبر کرتا رہے گا، وہاں سے اس کو جنت کی اندر کی نعمتیں نظر آئیں گی. صبر کرتا رہے گا یہاں تک کہ جب اس کو صبر نہیں ہو پائے گا تو کہے گا اللہ سے کہ اے اللہ تیری مخلوق میں سب سے بڑا بدنصیب انسان میں کہلاؤں گا کہ جنت کے دروازے پر پہنچ کر کے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکا. یہ میری بڑی بدنصیبی ہو جائے گی، اس لیے اے اللہ مجھے جنت کے اندر داخل کر دے. پھر اللہ رب العالمین اس سے اس کا عہد و پیمان یاد دلائے گا اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا. وہ جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تو جو بھی آج تمنا کر ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، لگا ما تمنا تھا. اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد دلائے گا اس کی آرزوئیں، دنیا میں جو جو آرزوئیں کرتا تھا. حتی اذا انقطعت الامانی، اس کی ساری آرزوئیں ختم ہو جائیں گی. دیکھیے دنیا ایک ایسی جگہ ہے انسان کی آرزوئیں ختم نہیں ہوتی. یہ دنیا اور آخرت کا فرق ہے، لیکن آخرت میں جنت میں ساری آرزوئیں ختم ہو جائیں گی. انسان اپنی آرزوئیں کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی آرزوئیں یاد دلائے گا. جب ساری آرزوئیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کہے گا لکا عشرۃ امثالی، ھذا لکا وعشرۃ امثالی، یہ تو جو کچھ تجھے نعمتیں ملی ہیں یہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ 10 گنا اور میں تجھے نعمتیں دے رہا ہوں. تو آپ تصور کیجئے کل کے درس کی روشنی میں کہ جہنمیوں میں جو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ شخص یہ سمجھے گا کہ سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے.
اور جنتیوں میں جس کو سب سے کمتر درجے کی نعمت ملے گی، نعمت حاصل ہوگی، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جنت کی سب سے بڑی نعمتیں مجھے ملی ہیں۔ تو یہ جنت اور جہنم کا فرق ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو واضح کیا ہے، یوتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیسبغ فی النار صبغۃ فیقال هل رأیت خیرا قط هل مر بک نعیم قط۔ دنیا کے ایک بہت بڑے مالدار کو، جس کی پوری زندگی نعمتوں میں گزری ہوگی، جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، لیکن وہ جہنمی ہوگا، اس کو لایا جائے گا اور جہنم کی آگ میں اس کو ایک لمحے کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے اس کو ڈالا جائے گا اور نکال لیا جائے گا، اور جہنم کی آگ میں ڈال کر کے اللہ تعالیٰ اس سے باہر نکال کر کے اس سے پوچھے گا، کیا تجھے کوئی نعمت یاد آ رہی ہے؟ کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی آرام دیکھا ہے؟ تو اس جہنمی کا یہ احساس ہوگا کہ جہنم میں چند لمحوں کے لیے جو مجھے داخل کیا گیا اور جو مجھے تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف نے میری زندگی کے سارے آرام کو بھلا دیا، مجھے یاد ہی نہیں آتا کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی آرام دیکھا۔ تو یہ جہنم کے عذاب کی سنگینی اور خطرناکی ہے کہ چند لمحوں کے لیے ایک جہنمی کو جو سزا ملے گی، جو عذاب اسے ملے گا، اس تکلیف سے وہ زندگی کی ساری نعمتوں کو اور سارے آرام کو بھول جائے گا، اور اس کے مقابلے میں دنیا کا ایک سب سے غریب کمزور انسان جس کی پوری زندگی تکلیفوں میں گزری ہوگی لیکن وہ جنتی ہوگا، اس کو جنت میں تھوڑے لمحے کے لیے داخل کیا جائے گا، اس کو باہر نکال کر کے اس سے پوچھا جائے گا کیا تجھے دنیا کی تکلیفیں یاد آ رہی ہیں؟ اس جنتی کا یہ احساس ہوگا کہ جنت میں چند لمحوں کے لیے مجھے جو آرام ملا ہے، اس آرام نے میری زندگی کی ساری تکلیفوں کو بھلا دیا۔ تو یہ فرق ہے، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا خطرناک ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے، مجرموں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور جنت ایک بہترین جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے مومن متقی بندوں کے لیے طرح طرح کی نعمتیں تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ جنت حاصل کرنے کی اور جہنم سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے عمل صالح کا توشہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔